من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کسے کہا جاتا ہے؟ اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر اس کے بعد والے رکوع میں ہے، اس لیے انشاءاللہ وہیں اس کا تذکرہ کروں گا۔ یہاں ترجمہ دیکھیے، اے بنی اسرائیلیو یاد کرو میری جو نعمتیں تم پر ہے۔ اب نعمتیں کیا دی ہے؟ تو اس طرف آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سمندروں کو پھاڑا، من و سلوہ کو اتارا، وہ آگے آئے گا۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری جو نعمتیں تم پر ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری جو نعمتیں، یعنی جو میں نے تم پر انعام کیا، اور میرے عہدوں کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی تم ایمان لے آؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی میں ان پر تم کو ثواب دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم مت بن جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے، یعنی اہل کتاب میں سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑا ثمن نہ اختیار کرو، نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ڈرو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، نہ ملاؤ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، حال یہ کہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں ایک جملہ آیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ایسے اشترا کا ترجمہ ہوتا ہے خریدنا، لیکن قرآن کریم میں جہاں اشترا ہے مفسرین نے اس کو استبدال کے معنی میں لیا ہے، یعنی تم نہ بدلو میری آیتوں کو تھوڑے ثمن کے بدلے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، علماء یہود ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتے تو وہ چہرہ دیکھ کر مسئلہ دیتے، پیسہ لے لیتے، رشوت لیتے، اور اس کے من مناسب ان کو مسئلہ دیتے۔ زنا کا مسئلہ آیا، مالدار لوگ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور کے مطابق جو ہے، پہلے کے حکم کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے، مجھ پر تو ابھی ایسا کوئی حکم اترا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے میں تو جو ہے ایک آدھ تھپڑ اپڑ مارنا ہے۔ فرمایا تورات لے کر آؤ۔ جب تورات لایا گیا، تلاوت کرنے لگے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جہاں رجم کی آیت تھی وہاں ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ بھی بہت بڑے اہل کتاب کے عالم رہ چکے تھے، انہوں نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، نیچے لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے۔ تو یہ
لوگوں کے بڑے لوگوں کے لیے جو ہے الگ مسئلہ دیتے تھے اور غریبوں کے لیے الگ مسئلہ ہوتا تھا، یعنی منہ دیکھی بات ہوتی تھی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم تھوڑے ثمن کے بدلے میرے احکام کو بدلا نہ کرو۔ اب کچھ لوگ قرآن کو سمجھے نہیں اور شروع کر دیا تعلیم بالقرآن کی اجرت جائز نہیں، امامت کی جائز نہیں، اذان کی جائز نہیں۔ یہاں اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو حق بول کر لے رہے ہیں اور وہاں حق کو چھپا کر یا حق کو بدل کر لے رہے تھے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے قرآن میں آیا ہے قرآن بیچو مت، قرآن ارے بھائی یہ بیچنے کے معنی میں ہے ہی نہیں، یہاں بدلنے کے معنی میں ہے۔ اس لیے امامت کی تنخواہ جائز، اذان کی تنخواہ جائز، استاد کتاب پڑھاتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ لینا جائز، اس کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا تم سچ بیان کرو، سچ بیان کرنے میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرو، اور حق کو مت چھپاؤ۔ اس حق کو چھپانے کے اوپر مسند دارمی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ ابو حازم یہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، تو سلیمان بن عبد الملک مدینہ منورہ آیا۔ جب وہ مدینہ میں آیا تو لوگ اس کو بہت سارے ملنے آئے، تو اس نے پوچھا مجلس والوں سے کیا مدینہ میں ایسا کوئی آدمی ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ تو بولا ہاں ہے، ابو حازم ایسے آدمی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، کہا ان کو بلاؤ۔ ابو حازم کو بلایا گیا، سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہے، تو کہا ابو حازم یہ کیا بے مروتی ہے، یہ کیا بد اخلاقی ہے؟ کہا کیا بد اخلاقی کی کیا بات ہے؟ تو کہا میں مدینہ آیا ہوں، لوگ سارے کے سارے مشہور لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں اور آپ ملنے تک نہیں آئے۔ تو کہا دیکھیے آج سے پہلے آپ مجھے نہیں جانتے تھے، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، اس لیے بے مروتی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آگے بات کیجیے۔ بالکل دے ٹوک جواب دیا۔ وہاں دوسرے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت بات تو صحیح ہے۔ تو کہا چلو چھوڑو ہم ضرورت کی بات کریں۔ کہا بولو۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں، موت سے کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ تو کہا اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے آخرت کو ویران کیا ہوا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہوا ہے۔ آخرت کو ویران، دنیا کو آباد، تو آباد جگہ چھوڑ کر ویران جگہ جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو ایک دم اس نے کہا کاش ہم کو معلوم ہو جاتا کہ ہم کیسے لوگوں میں ہیں۔ تو کہا قرآن سے پوچھ لو، قرآن بتائے گا کیسے لوگوں میں سے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن سے پوچھو ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگ ہیں وہ نعمت میں رہیں گے اور بدکار لوگ جو ہیں وہ آگ اور جہنم میں رہیں گے، قرآن کہتا ہے۔ پوچھ لو اس سے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے عزت والا آدمی کون ہے؟ تو کہا جس کو اللہ نے عقل سلیم اور سوجھ بوجھ دیا ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ بولا چلو یہ بتاؤ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو کہا فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام سے بچنا۔ اب آج کیا ہے؟ تسبیح پہ تسبیح، نفل پہ نفل۔ بھائی فرض فجر میں اٹھا تجھ نہیں مولوی صاحب، اب پڑھتا جا رہا ہے تسبیح پہ تسبیح، اوابین سب کرتا ہے، لیکن فرض چھوڑ بیٹھا ہے۔ خوب صدقے لٹا رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن سود کے دھندے بھی کر رہا ہے۔ تو کہا نہیں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام سے بچنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔
تو بولا بتاؤ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ کہ سب سے افضل صدقہ کہ ایک غریب آدمی اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر کوئی ضرورت مند سامنے دکھتا ہے تو تھوڑا بہت جو تھا وہ بھی اٹھا کے دے دیتا ہے، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے سامنے والے کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تو بولا بولو سب سے اچھا کلام بات کون سی ہے؟ سب سے اچھا اور افضل کلام وہ ہے کہ ایک آدمی سامنے ہے، اس سے ڈر بھی لگتا ہے اور اس سے امید بھی ہے کہ اپنا سیٹھ ہے، اسی سے اپنا گھر چلتا ہے، پھر اس کے سامنے حق بات بول دینا، بولا یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ورنہ اچھے لوگ ایسے موقع پر جھوٹ بول کے سامنے والے کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بولا چلو ایک بات بتاؤ، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ سب سے زیادہ قبول ہونے والی؟ تو کہا ایک آدمی نے دوسرے پر احسان کیا، اس کے کام آیا، ضرورت میں اس کے ہاتھ بٹایا، تو جس کے ہاتھ بٹائے ہیں وہ محسن کے لیے اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ کوئی بیمار تھا علاج کرا دیا، کسی کی بیٹی کی شادی تھی پریشان تھا نکاح کا خرچہ دے دیا، کسی کا آپریشن کرا دیا، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، تو اس روز جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے سامنے والے کے لیے، یہ سب سے زیادہ جو ہے قبولیت کے قریب ہے۔ ہاں، آپ نے کسی کے دکھ میں اس کا سہارا بن گئے اور کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، وہ قبول ہی ہے۔ پھر پوچھا بتاؤ سب سے ہوشیار آدمی کون ہے؟ سب سے ہوشیار انسان کون سا ہے؟ کہ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے ماتحت اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بولا سب سے بے وقوف احمق انسان کون سا ہے؟ ایک تابعی کی بات کر رہی ہے، تابعی بول رہے ہیں۔ بولا سب سے احمق اور بے وقوف وہ آدمی ہے کہ کسی کے بھلائی کے خاطر اپنا نقصان کر رہا ہے۔ معلوم ہے کہ سامنے کا آدمی جھوٹا ہے، پھر بھی اس کے جھوٹے ہونے کے باوجود اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دیتے چلا جا رہا ہے، کہ اس کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ یہ سب سے بے وقوف آدمی ہے، فائدہ کچھ نہیں، صرف جھنڈا اٹھا لیا ہے اور اس زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ارے بھائی اس کی تو زندہ باد ہو رہی ہے لیکن تیری آخرت کی مردہ باد ہو رہی ہے، اس کا کیا؟ سب سے احمق آدمی۔ تو میں یہ بتاؤ اللہ کے یہاں پیشی کیسے ہوگی آدمی کی؟ دیکھو جو نیک آدمی ہوگا وہ تو اللہ کے دربار میں ایسے ہی جائے گا جیسے ایک مسافر گیا ہو اور وقت گزر گیا ہو اور پھر اس کو اپنے گاؤں کی طرف آنا ہو تو اپنے گاؤں کتنے خوشی خوشی وہ آتا ہے۔ اپنے جب بھی گئے ہو 4 مہینے چلے میں یا کہیں گھومنے کے لیے اور 25 دن مہینے کے بعد واپس گھر آنا ہو تو کتنا خوش ہوتا ہے وہ کہ وہ اپنے گاؤں جانے کا ہے۔ دیکھا ایسے ہی ایک نیک عمل کرنے والا آدمی آخرت کی طرف ایسے خوشی خوشی جاتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلام ہو یا قیدی ہو اور قید سے چھوٹ کے بھاگ گیا ہو اور اس کو پکڑ کر دوبارہ قید میں لایا جا رہا ہو تو کیسے آئے گا؟ ٹھیک اسی طریقے سے برا آدمی آخرت کی طرف ایسے پیش کیا جائے گا اور نیک آدمی ایسے پیش کیا جائے گا جیسے مسافر اپنے گھر لوٹ کے آ رہا ہے۔ تو کہا چلو بھائی آپ سے بہت کچھ جانا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بادشاہ پوچھ رہا۔ ابو عاصم نے کہا بھائی یہ بات جانے دو، چھوڑو یہ سب۔ کہا نہیں بتاؤ، اصرار کیا۔ تو بادشاہ کو کہہ رہے ہیں سامنے، کاش کہ آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کے باپ دادا نے شمشیر کے زور سے یہ حکومت قائم کی ہے اور آج آپ کو پتا ہوتا کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو ایک نے وہاں بیٹھے کہا کہ ارے بھائی بادشاہ کو ایسا بول دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کہہ رہا ہے گئے چپ رہو،
یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے وہی بات کہی ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، لوگوں کے سامنے حق ظاہر کر دو، اس کو چھپاؤ مت۔ آج ہے، آج چاپلوسی کا دور ہے، لوگوں کو خوش کرنے کا زمانہ ہے، میٹھی میٹھی بات ہے، نمسکار کو چمٹکار کو نمسکار ہے، پیسے کو سلام ہے، بڑا دکھے اس کی ماں بیمار ہے تو عیادت کے لیے پہنچ گیا، غریب کی ماں مر گئی تو جنازے میں جانے کا بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ غریب ہو تو چالے، اور مالدار ہے تو جھوٹ کا بھی جا کے آگے آگے کھڑا ہے، آگے آگے کندھے میں رستے پہ بھائی 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 ایسا کر کے کھڑا ہے کہ معلوم پڑے کہ یہ آیا ہے اس کے جنازے میں، وہ اللہ کے لیے نہیں گیا۔ دوسرے لاسٹ میں یہ بھی کہے گا بھائی بدا وضو کری لے دو، وضو کری لے دو، لاسٹ یہ بھی اعلان کر کے بتائے گا کہ میں آیا ہوں، لیکن وہی غریب مرا ہے تو جنازہ اٹھانے کے لیے لوگوں کے کندھے دکھ رہے ہیں، 10 سے 12 لوگ ہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا، ہم کہاں ہیں؟ ہم کس شریعت کے پالنے والے اور ماننے والے ہیں، لیکن آج ہمارے عمل کہاں جا چکے ہیں؟ بھائی اللہ ہم کو حق والا بناوے، اللہ تبارک و تعالی باطل کے ساتھ کھڑا رہنے سے ہماری حفاظت فرمائے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور تم حق کو نہ چھپاؤ حال یہ کہ تم جانتے ہو کہ حق ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور آگ اکٹھا کروں، اور جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ جماعت میں، نماز میں نہیں، مسلمان نماز نہ پڑھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان بے نمازی یہ دو ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا دعوت دی تھی کسی صحابہ کو، اللہ کے رسول تو غیروں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، تو صحابہ کا بے نمازی تھے؟ وہ بتاؤ، یہ تو بہت آسانی سے بول دیا کہ حضور تو گئے تھے غیروں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اور یہ بول رہے ہیں کہ 3 دن نکلنا ہے اور لوگوں کو نماز کی دعوت دینا۔ نبی نے کہاں دی تھی؟ یہ کہاں نبیوں والا کام ہوا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی صحابی بے نمازی تھے؟ نعوذ باللہ۔ ہم رمضان میں بھی بے نمازی، رمضان میں بھی فجر ہماری جا رہی ہے، رمضان میں بھی ہم جو ہے بغیر روزے کے گھومتے رہتے ہیں، کہاں ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں ویسے ہی نیچے فیصلے اترتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ 25ویں پارے میں آپ تراویح میں سنو گے، فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا تمہارے کرتوت ہے کرتوت، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ورنہ اللہ پکڑنے پر آوے تو انسان زمین میں دھس جاوے، لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے، چھوٹے بڑے تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اصل میں علماء یہود کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یوں کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ نے ہمیں دین کی دعوت دی ہے اور ہم ان کے دین کو مانتے ہیں، تو بتاؤ ان کا دین کیسا ہے؟ تو کہے بہت اچھا دین ہے، سچا دین ہے، تم اسی پر چلو۔ وہ دوسروں کو بولتے تم اسی پر چلو، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں نہیں لاتے تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں خوف تھا ان کو ہدیے تحفے
من सिफलतिकुम, साहिब जलालैन ने जुमला इस्तेमाल किया है फवाति मिन सिफलतिकुम, उनकी आवाम से उनको जो हदिया तोहफा मिलता था, इस डर की वजह से वो हक बयान नहीं करते थे कि हम अगर हक बोलना शुरू कर देंगे तो फिर हमारी कौम हमको हदिया नहीं देगी। हाँ, अजान, अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बड़ा है, इसलिए अजान में अल्लाह अकबर कहना चाहिए पहले, अजान के बाद दुआ है। लेकिन अब लोग अल्लाह से पहले रसूलुल्लाह का तज़किरा शुरू कर देते हैं। सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह, अजान से पहले। अरे भाई, अल्लाह की बड़ाई का वक्त था, रसूल को मुकद्दम किया। लोगों को कहते देखो इनको रसूल से मोहब्बत नहीं है, यहां बात रसूल की नहीं है, यहां अल्लाह का हक मुकद्दम था, तुमने अल्लाह को मुअख्खर कर दिया। जैसा कहा है वैसा करना होगा, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा पूरा होता है, लेकिन अजान के आखिर में कलमा अधूरी कही जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई नहीं कहता। तुमको बहुत रसूल से मोहब्बत है तो बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अजान में, बोलो। नहीं, शरीयत जैसी आई है वैसी ही चलेगी, किसी का अकल उसमें नहीं चलेगा। शुरू हो जाते, नमाज हुई, नमाज के बाद स्पीकर चालू कर दिया और आधे घंटे तक जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अब मसला खड़ा है। ये सब हमारी गलतियों का नतीजा हम भुगतते हैं। अल्लाह उम्मत को कुरान और हदीस की सही समझ अता फरमाए। मेरे भाइयों, वतन सौन, अपने आप को भूल जाते। इससे ये नहीं कि वो मौलाना तकरीर ना करे जो खुद अमल नहीं करता। देखो, अब बोले मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता, दूसरे को क्यों बोलूं? नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ते वो अलग चीज है, लेकिन आपने किसी को बोला कि नमाज पढ़ो, उसका सवाब आपको मिलेगा। ये ताल्लुक इसका जो है उनसे कहा जा रहा है, वो ऐसा कहते थे। लेकिन अब बोले आप पोते दावत आपे पोते नमाज नहीं पढ़े। अरे नहीं भाई, अल्लाह दावत देने के तुफैल तुझे नमाजी बना देगा। जब तू किसी को कहेगा कि नमाज में आओ तो तुझे खुद लगेगा यार मैं बोलता हूं, मैं नहीं करता हूं, चलो मैं चला। अल्लाह दावत देने से अमल की तौफीक दे देगा। वतनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, हाल ये कि तुम किताब पढ़ते। उन उलमा यहूद को कहा जा रहा है अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें समझ नहीं है? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद तलब करो सबर से और नमाज से। सबर की 3 किस्में हैं, सब्र अलल मुसीबत है, सब्र अलल मासियत है, सब्र अलल ताअत है। सब अलग ताअत कहा जाता है। नमाज पढ़ने को, नफल पढ़ने को, तिलावत को जी नहीं चाहता। कुछ लोग बैठ जाते माशाअल्लाह मस्जिद में, कुछ लोगों को अभी पूछेंगे कि कितना कुरान हुआ, मौलाना शुरू ही नहीं किया। कितने रोजे हो गए? बोले आज 12 हो गए, 13वीं तरावी है, लेकिन कुरान पढ़ना शुरू नहीं किया। क्या है? हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा ज़मीर जिंदा है कि मुर्दा, कहीं दिल मर तो नहीं गया। जिसने शुरू नहीं किया है वो कुरान पढ़ना शुरू करे। घरों में मस्तूरात को भी कहे कि कुरान की तिलावत करो, चाहे तो बाहर से पार्सल ले आओ, समोसे भजिए कांदे बता के जो भी मिलते हैं वो बाहर से लाओ और औरतों को बिचारी को पढ़ने में लगाओ। ये नहीं कि बस बिचारी सुबह उठी थी 3:30 बजे, जब भी रोटी पका रही थी, अभी उठी तो सफाई कर रही है, फिर जोहर के बाद पकाने में लगी है। और फिर अजीब मसला है लोगों का, बोले पहले आदमी खाता है बाद में औरत खाती है, पहले मर्द को खिला लेने का तो अच्छा ये ढींच लेगा और फिर जो बचा हुआ होगा वो बिचारी खाएगी। ये भी जुल्म है। साथ में बैठकर खाओ, एक प्लेट में खाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका ऐसा गोश्त की बोटी उठाती थी और एक तरफ से रखती थी, हुजूर उसी बोटी को उठाते थे और दूसरी साइड से हुजूर खाते थे। बोले नहीं तू अलग बैठ पछी खावानू। और जिस घर में सांस हो तो पूछो ही मत, सबको पका के बिचारी खिलाएगी। हाँ, घर में कैसे बरकत आएगी? अल्लाह हम सबको सही समझ दे। सब्र अला ताअत, नेकी करने को जी नहीं चाहता फिर भी करो। सब्र अलल मासियत, जी चाहता है कि भाई ये गलत काम करेगा उसको छोड़ो, ये भी सब्र है।
اور ایک صبر علی المصیبت، کچھ حالات آئے اور اس کو پی گیا کڑوا گھونٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی لمٹ ہے نیکی کی، اتنا 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 ملے گا، لیکن جہاں صبر کا مسئلہ آیا تو کیا کہا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ انلمٹ نیکی عطا فرمائے گا جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ صبر کرنا، نماز پڑھنا، یہ بہت بھاری کام ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے اس کے لیے تو نماز ہو، وہ بیٹھا رہے گا چوراہے پر، عشاء کی نماز ہوئی ہے، بیٹھے گپاٹے مار رہے ہیں، مغرب کی اذان ہوئی، لوگ ٹوپی پہن کے آ رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھے وقت پہ گپاٹے دے رہے ہیں، نماز پڑھ کے گئے تو بھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو صرف مسجد میں آنے کے لیے مانے تھا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ ضرور اذان سنتے ہی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ آگے فرماتا ہے کہ کون ڈرتا ہے؟ کہ ڈرتا وہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ایک دن ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ جس کو یہ دیو خیال رہے گا کہ ہم کو اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر وہ کبھی بے نمازی نہیں رہے گا، وہ کبھی حرام نہیں کھائے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کو کبھی نہیں ستائے گا، وہ ہر ایک کے حقوق ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، نبی کا شیدائی بنائے، نبی کا عاشق بنائے، اللہ عزت کے ساتھ رکھے، اللہ جب لے کر جاوے ہم کو کلمے پر موت نصیب فرمائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔